السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ ایک بچی یا بچہ اپنے والد کے ہوتے ہوئے والد کی موجودگی میں اپنی دادا یا دادی سے کب خرچہ وصول کر سکتا ہے؟ کیا والد کے خلاف پاس کرائی گئی ڈگری پر دادا یا دادی کے خلاف ایگزیکیوشن فائل کر کے یا ان کی پراپرٹی اٹیچ کر کے اس طریقے سے ریکوری ہو سکتی ہے؟ ان سوالوں کو جانیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ کی روشنی میں۔ ویورز، قبل ازیں کے موضوع پر بات کی جائے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ کی پھیلائی گئی کسی بات سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ ویورز، مینٹیننس نان و نفقہ والد کو پابند بنایا ہے اسلام نے، شریعت نے، کہ وہ اپنے بچوں کو نان و نفقہ فراہم کرے گا، وہ اپنے بچوں کو نان و نفقہ دے گا۔ پاکستان میں رائج قانون کے مطابق بھی یہی حکم ہے، اور پاکستان میں رائج قانون کے مطابق جو شرط لگائی گئی ہے یا جو ایک قدغن رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 18 سال تک کی عمر تک والد اپنے بچے کو، نابالغ بیٹے کو خرچہ دینے کا پابند ہے، اور اگر بیٹی ہے تو اس صورت میں شادی کی عمر تک، بالغ ہو کے اس کی شادی کی عمر تک پہنچنے تک والد پابند ہے خرچہ دینے کا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک کیس آیا، اس کیس کی روشنی میں ہی ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے دادا یا دادی سے کب کوئی بچہ، پوتی یا پوتا خرچہ لے سکتے ہیں؟ نمبر 1، جب والد اس قابل نہ ہو مالی طور پر کہ وہ اپنی بچی یا بچے کو خرچہ دے سکے، اور نمبر 2، دادا یا دادی اس پوزیشن میں ہوں مالی طور پر، یعنی ان کی مالی پوزیشن یا مالی حالت بہتر ہو، مستحکم ہو، وہ اس قابل ہوں کہ وہ بچی یا بچے، پوتی یا پوتے کو خرچہ دے سکنے کی پوزیشن میں ہوں، تو اس صورت میں ان سے خرچہ مانگا جا سکتا ہے۔ لیکن کیسے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو کیس آیا اس کے فیکٹس کیا ہیں؟ اس کیس کا ٹائٹل تھا بشیر احمد بنام ADJ۔ اس کیس کے فیکٹس یہ تھے کہ ایک بچے نے اپنی والدہ کے ذریعے دعویٰ دائر کیا اپنے والد کے خلاف خرچے کے لیے۔ والد کے خلاف وہ دعویٰ عدالت سے ڈگری ہو گیا، فیملی کورٹ سے، اس ڈگری کی ایگزیکیوشن دائر کی گئی۔ والد نہیں پکڑائی دے رہا تھا، وہ نہیں عدالت میں آ رہا تھا، وہ خرچہ پے نہیں کر رہا تھا، اس کے وارنٹ گرفتاری نکالے گئے، اس کے باوجود وہ نہیں آیا، تو پھر عدالت میں بچے کی طرف سے، بچے کی والدہ نے، یعنی پوتے کی طرف سے پوتے کی والدہ نے پوتے کے دادا کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ کہ یہ دادا کے نام پہ یہ پراپرٹی ہے، اس کو اٹیچ کر کے ہمیں جو مینٹیننس کی ڈگری ہے یہ فلفل کرائی جائے، اس کو سیٹسفائی کرایا جائے یا ہمیں پیسے دلائے جائیں۔ یہ پلی لی اور بچے کے دادا یعنی بشیر احمد کے پراپرٹی کے کاغذات عدالت میں جمع کرا دیے۔ اب عدالت نے، ایگزیکیوٹنگ کورٹ نے بشیر احمد کی پراپرٹی اٹیچ کر کے جو فیملی ڈگری تھی جتنی بھی رقم کی، اس رقم کو دلوانے کا حکم جاری فرمایا۔ بشیر احمد دادا کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے عدالت میں جا کے ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں درخواست دی کہ میری پراپرٹی ری اٹیچ کی جائے، یا جو آرڈر پاس کیا ہے عدالت نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے، کیونکہ میرے خلاف کوئی ڈگری پاس نہیں ہوئی۔ یہ درخواست جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں دائر کی گئی تھی، یہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ نے خارج فرما دی۔ اس حکم کے خلاف بشیر احمد نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی، بشیر احمد کی ریٹ پٹیشن بھی خارج ہو گئی۔ پھر اس آرڈر کے خلاف بشیر احمد نے سپریم کورٹ میں CPLA دائر کی، پٹیشن دائر کی، اپیل دائر کی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا اپنے فیصلے میں کہ دادا کے خلاف دعویٰ دائر ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اگر والد کی مالی حالت یہ تھی کہ وہ نہیں دے سکتا تھا اپنے بچوں کو خرچہ،
تو پھر اس صورت میں ان بچوں کو دعویٰ اگر دائر کرنا تھا تو دادا کے خلاف دائر کرنا تھا. دادا کے خلاف اگر دعویٰ دائر کرتے، دادا کے خلاف ڈگری پاس ہوتی تو پھر دادا کی پراپرٹی اٹیچ ہو سکتی تھی. لیکن یہاں پر اس کیس میں ڈگری جو پاس کی گئی ہے وہ والد کے خلاف کی گئی ہے، تو والد کے خلاف پاس کی گئی ڈگری میں دادا کی پراپرٹی اٹیچ نہیں کی جا سکتی. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نیچے والی عدالت کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی واضح ہدایات جاری کی نیچے والی عدالتوں کو بھی کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی معاملہ آئے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، کسی کی آزادی کا، کسی کی شخصیت کا، کسی کی جائیداد کا، تو ایسی صورت میں اس بندے کو سنے بغیر، اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیے بغیر اس کے خلاف آرڈر قطعاً نہیں پاس کرنا چاہیے. کسی بھی صحیح کام کو کرنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. غلط راستے پہ جا کے صحیح کام نہ کریں، یہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور اس کی قانونی اجازت بھی نہیں دیتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ اگر اس بچے کا کوئی حق بنتا ہے دادا کے خلاف، یا دادا سے یہ خرچہ لینے کا مجاز ہے، تو اس کے لیے پھر اسے دادا کے خلاف دعویٰ دائر کرنا چاہیے. اس طریقے سے باپ کے خلاف لی گئی ڈگری میں دادا کی جائیداد اٹیچ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیچے والی عدالتوں کے دونوں فیصلے سیٹ اسائیڈ کرتے ہوئے بشیر احمد کی اپیل منظور کی. یہ کیس رپورٹ ہوا PLD 2024 سپریم کورٹ، اور پیج اس کا تھا 67. آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کب پوتا یا پوتی اپنی دادا یا دادی کے خلاف مینٹیننس کا دعویٰ دائر کر کے ان سے مینٹیننس لے سکتے ہیں، کون سی لازمی 2 شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی. زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.